بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الکفالہ، مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 127 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 177۔ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِلْحَمْلِ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ بِعَيْنِهَا لَا يَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالْحَمْلِ وَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ عَنْهَا جَازَتِ الْكَفَالَةُ۔ یہ مسئلہ ہے۔ ترجمہ: ایک آدمی نے جانور کرائے پر لیا بوجھ لادنے کے لیے۔ کاشف نے مجھ سے گھوڑا لیا اس پر بوجھ لادنے کے لیے، علیہا اس کے اوپر، فَإِنْ كَانَتْ بِعَيْنِهَا اگر تو وہ دابہ متعین ہو، بعینہا اگر وہ جانور متعین ہو کہ یہی گھوڑا آپ مجھے دیں گے، تو کفالہ درست نہیں ہے۔ بالحملی بوجھ لاد کر پہنچانے کا کفالہ، حمل کا معنی بوجھ کا لاد کر پہنچانا، تو اس بات کا کفیل بننا درست نہیں ہے کہ اس جانور پر بوجھ میں لاد کر پہنچا دوں گا۔ کاشف نے مجھ سے جانور اس لیے لیا تھا کہ میں اس جانور پر بوجھ لاد کر یہاں سے عبدالحکیم پہنچاؤں گا، بوجھ اپنا سامان پہنچاؤں گا۔ میں کفیل ہو گیا کہ اس جانور پر بوجھ لاد کر پہنچانا میرے ذمہ ہو گیا، یہ درست نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْهُ، اس لیے کہ کفیل اس سے عاجز ہے۔ کیوں عاجز ہے؟ حاشی میں لکھا ہوا ہے لِأَنَّ الْكَفِيلَ عَاجِزٌ عَنِ الْحَمْلِ عَلَى الدَّابَّةِ الْمُعَيَّنَةِ لِأَنَّ الدَّابَّةَ الْمُعَيَّنَةَ لَيْسَتْ فِي مِلْكِهِ وَالْحَمْلُ عَلَى دَابَّةِ نَفْسِهِ لَيْسَ بِحَامِلٍ عَلَى تِلْكَ الدَّابَّةِ۔ جب میں نے یہ کفیل تو اس نے بننا تھا، میں نے اپنا کہہ دیا، کفیل کا حذیفہ نے بننا تھا۔ حذیفہ نے اگر اس بات کی کفالت لے لی کہ اسی متعینہ جانور پر بوجھ لاد کر پہنچانا یہ میرے ذمہ ہو گیا، لیکن اسی متعینہ جانور پر بوجھ لاد کر کیسے پہنچا سکتا ہے؟ یعنی یہ حذیفہ یوں کفیل بن رہا ہے کہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو جانور میں نے اس کو دینا ہے اور میں جانور اس کو دوں گا، یہ اس جانور پر بوجھ لا دے گا۔ یہ حذیفہ کاشف کو کہتا ہے آپ بے فکر رہیں، اس جانور کو آپ کرائے پر لے لیں، اس جانور پر آپ بوجھ لا دیں گے، اگر نہ ہو سکا تو میرے ذمہ ہو گیا۔ تو جب اس نے کفالت لے لی اور کل بالفرض وہ جانور جس پر اس نے بوجھ لادنا تھا وہ جانور میری طرف سے اس کو نہیں مل سکا، جو جانور ان کو چاہیے تھا، تو یہ اپنی کفالت کیسے کرے گا، پوری کرے گا؟ زیادہ زیادہ یہ کہے گا یار ٹھیک ہے عبدالقادر نے جانور نہیں دیا، میں نے ذمہ داری لی تھی آپ کی کہ جانور وہ آپ کو ملے گا، آپ سامان لا دیں گے، چلو میرا جانور کھڑا ہے آپ اس پہ بوجھ لاد کے پہنچا دیں، یا میں اپنے جانور پہ بوجھ لاد کے آپ کا پہنچوا دیتا ہوں، جبکہ کفالت تو معین جانور کا تھا، جو جانور میرے پاس متعین تھا، اور اگر یہ میرے جانور پر لادتا ہے تو اس کو ملکیت ہی نہیں ہے میرے جانور پر بوجھ لادنے کی، یہ کیوں لاد رہا ہے؟ اور اگر یہ اپنے کفیل ہونے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ یار میں نے ایک ذمہ داری لی تھی میں اس کو پوری کرتا ہوں، میں اپنے جانور پہ بوجھ لاد کے آپ کو عبدالحکیم پہنچا دیتا ہوں، تو اپنے جانور پہ پہنچانا وہ جانور نہیں ہے کیونکہ جانور تو متعین تھا، سمجھ اس بات کو؟ لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا جَازَتِ الْكَفَالَةُ، اور اگر اس نے کفالت لے لی تھی لیکن اس متعینہ جانور کی نہیں لی تھی، یہ کہا تھا کہ جانور کے اوپر بوجھ پر لاد کر پہنچانا یہ میرے ذمہ ہو گیا، کل اگر میں یہ جانور اس کو نہیں دیتا تو اس سے کفیل سے کہا جاتا ہے آپ نے ذمہ داری لی تھی کہ جانور پر سامان لاد کر پہنچانے کی، تو اب آپ پوری کریں۔ یہ کہے گا ٹھیک ہے میں نے کون سا متعینہ جانور کہا تھا، میں اپنے جانور پہ سامان لاد کر پہنچا دیتا ہوں، اب ٹھیک ہو جائے گا، کفالت جائز ہے۔ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْحَمْلُ عَلَى دَابَّةِ نَفْسِهِ، کیونکہ اب اس نے لِأَنَّهُ کفیل، کیونکہ کفیل کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے ذاتی جانور پر بوجھ لا سکتا ہے، وَالْحَمْلُ هُوَ الْمُسْتَحَقُّ، اور یہ حمل ہی واجب تھا اس کے اوپر، پیچھے کہا تھا نا لا يصح الکفالۃ بالحمل، بوجھ کا لاد کر پہنچانا، اس کی کفالت لی تھی کہ یہ بوجھ لاد کر عبدالحکیم پہنچانا یہ میں اس کا کفیل بنتا ہوں۔ متعینہ جانور کی صورت میں درست نہیں ہوگا، غیر متعینہ جانور کی صورت میں درست ہوگا، کیونکہ اپنے جانور پر تو بوجھ لا سکتا ہے نا، اور بوجھ کا لادنا ہی واجب ہوتا، مستحق نا واجب، بوجھ کا لادنا ہی اس پر واجب تھا اور وہ ادا ہو جائے گا، آسان ہے۔ وَقَضَىٰ مَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا لِلْخِدْمَةِ، اسی طرح ایک آدمی یعنی کاشف نے غلام، متعینہ غلام کو خدمت کے لیے اجرت پر لیا، غلام میرا ہے، متعین غلام، مثلا خالد نامی غلام ہے، اس کو اس نے لیا کہ میں اس کی خدمت کروں گا، فَكَفَلَ لَهُ رَجُلٌ بِخِدْمَتِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، ایک آدمی نے اسی معین غلام کی خدمت کی کفالت لے لی، حذیفہ نے کہا میں کفیل ہوں کسی متعینہ غلام کی خدمت سر انجام دلائی جائے گی، یہ باطل ہے۔ لِمَا بَيَّنَ مِنْ أَنَّهُ عَاجِزٌ عَمَّا كَفَلَ بِهِ، جس چیز کی اس نے کفالت لی ہے اس سے عاجز ہے، اس لیے کہ اسی متعینہ غلام کے ذریعے سے خدمت کرانا یہ تو اس کے بس میں نہیں ہے، زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتا ہے جی میں اچھا اپنا غلام بھیج دیتا ہوں، جبکہ ادھر تو متعین غلام ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔
ولا تصح الکفالۃ الا بقبول المکفول له فی المجلس، اور کفالہ بالمال ہو یا کفالہ بالنفس ہو، یہ درست نہیں ہوتا مکفول لہو کے، درست نہیں ہوتا مگر مکفول لہو کے قبول کرنے سے مجلس عقد کفالہ کے اندر ہی۔ آسان مسئلہ ہے۔ کاشف مکفول عنہ ہے، ہم اس کو کفالہ بالمال بنا لیتے ہیں، اس نے میرا 10,000 روپے دینا ہے۔ حذیفہ کفیل بنا ہے، یہ کفیل بالمال بنا ہے، اس کی کفالہ تب درست ہوگی جب میں مکفول لہو اسی مجلس عقد کفالہ میں قبول کروں۔ یعنی میں نے کاشف سے لینا ہے 10,000، میں نے کہا تم نے میرے 10,000 دینا ہے، اسی مجلس میں حذیفہ کہتا ہے میں کفیل ہوں اس کے 10,000 کا، اگر اس نے نہ دیے تو میں دوں گا۔ یہ مجلس عقد میں کفالہ کی بات چل رہی ہے، میں اسی مجلس میں کہوں گا ٹھیک ہے مجھے تمہارا کفیل بننا قبول ہے، تو پھر ٹھیک ہے کفالہ درست ہو جائے گا۔ اور اگر میں مکفول لہو نے اس کو قبول نہیں کیا یا مجلس عقد میں قبول نہیں کیا، اس کا کفیل بننا درست نہیں۔ وہذا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، یہ طرفین کا مسئلہ ہے، اور امام ابو یوسف کا پہلا قول بھی یہی تھا، میں نے سر لکھا ہے وَيُوَافِقُ ابو یوسف فی القول الاول، امام ابو یوسف کا پہلا قول یہی ہوتا تھا، وہ بھی اپنے پہلے قول میں اس کے موافق تھے۔ وقال ابو یوسف آخرا، امام ابو یوسف نے اپنے آخری قول کے طور پر یہ کہا یجوز اذا بلغہ فاجازہ، یہ کفالہ درست ہے جب اس کو خبر پہنچ گئی، مکفول لہو کو خبر پہنچی اور پھر مکفول لہو نے اجازت دے دی تو درست ہو گیا۔ کفیل نے کفالت لے لی، میں اس مجلس میں موجود نہیں، مجھے خبر پہنچائے گی کہ حذیفہ آپ کے لیے کفیل بن گیا ہے اس کی طرف سے، میں نے کہا ٹھیک اجازت دے دی، اب یہ کفالہ درست ہو گیا۔ یہ امام ابو یوسف قول ہے۔ وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْإِجَازَةُ، بعض نسخوں میں اجازت کی شرط نہیں لگائی گئی، یہاں تو کیا لکھا ہوا ہے فَأَجَازَهُ، اجازت دے دی، تو بعض نسخوں میں اجازت کی شرط نہیں، جیسے لکھا ہوا ہے فَرِضَ الطَّالِبِ، بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے لکھا فرضی الطالب، یہ لفظ ہے فَرِضَ الطَّالِبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِندَهُ، مکفول لہو کا راضی ہونا ان کے نزدیک شرطی نہیں۔ جب کہا نا کہ اس کی اجازت بھی شرط نہیں ہے، مطلب پھر اس کا راضی ہونا شرط نہیں ہے، بس اس تک خبر پہنچا دو، آگے وہ اجازت دے یا نہ دے، راضی ہو یا نہ ہو، بس اطلاع پہنچا دو کفیل بن گیا ہے۔ والخلاف فی الکفالۃ بالنفس والمال جمیعا، طرفین اور ابو یوسف رحمہم اللہ کا اختلاف کفالہ بنفس کفالہ مال دونوں میں ہے۔ لہو امام ابو یوسف کی دلیل، امام یوسف نے فرمایا تھا، دو قول بیان کیے تھے نا، ایک قول تو انہوں نے بیان کر دیا کہ اجازت دے گا، دوسرے میں کہ اجازت بھی شرط نہیں ہے۔ امام یوسف فرماتے ہیں لہو انہو تصرف التزام، کفالہ التزام کا تصرف ہے، یعنی کفالہ میں آدمی اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر کے یہ تصرف کر رہا ہوتا ہے۔ فَيَسْتَبِدُّ أَن يَسْتَقِلُّ بِهَذَا التَّصَرُّفِ الْمُلْتَزِمُ، لہذا یہ التزام کرنے والا شخص اس تصرف کے اندر مستقل ہوگا، یعنی خود مستقل بھی ذات ہوگا، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَهَذَا وَجْهُ هَذِهِ الرِّوَایَةِ عَنْهُ، یہ دلیل ہے اس روایت کی امام یوسف سے جس روایت میں اجازت شرط نہیں ہے۔ ہم نے کہا نا دوسری روایت پڑھی ہے اس میں اجازت شرط نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں نظر کی طرح ہے، نظر میں جو اپنے پر التزام کرتا ہے وہ مستقل بھی ذات ہوتا ہے، کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کرنے کے لیے وہ کسی کی رضامندی وغیرہ کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہاں بھی کہتے ہیں ایسے ہوگا، اس لیے جب کفیل نے اپنے اوپر ایک چیز لازم کر لی ہے، بس اس کو کسی کی رضامندی لینے کی کیا ضرورت ہے۔ ان کی دوسری بات کیا تھی، وہ پہلے والی یجوز اذا بلغ فاجازہ، یعنی جب اس تک خبر پہنچی تو پھر آگے توقف ہوگا، اگر وہ اجازت دے دے گا تو ہو جائے گا، اور اجازت نہیں دے گا تو پھر نہیں ہوگا۔ ووجہ توقف علی الاجازہ، اجازت پر موقوف ہونا، پہلی روایت یہ تھی نا اجازت پر موقوف ہونے کی جو وجہ ہے وہ وہی ہے جو ہم نے باب الفضول فی النکاح کے اندر بیان کر دی تھی، اور جو وہاں بیان ہوئی تھی وہ یہاں بھی چلے گی، اس کو نیچے حاشیے میں لکھا بھی ہے، اور وہ یہ کہ عقد کا شطر وہ ماوراء المجلس پر موقوف ہوتا ہے۔ امام یوسف کے نزدیک اور شیخ طرفین کے نزدیک شطر عقد و ماوراء المجلس پر موقوف نہیں ہوتا، لہذا جب فضولی نے کسی عورت سے نکاح کر دیا تو یہ موقوف ہوگا امام یوسف کے نزدیک اس کی اجازت پر مجلس کے باہر بھی، کیونکہ اس میں کوئی ضرر نہیں ہے اس توقف میں کسی پر، یہ وہاں پڑھ بھی چکے ہیں، خلاصہ نیچے لکھا بھی ہے، ادھر ثانی میں گزرا ہے۔ اچھا آگے وَلَهُمَا، شیخ طرفین کی دلیل، طرفین نے کیا کہا تھا، جب تک مکفول لہو مجلس عقد کے اندر، دو باتیں ہوں گی، ایک مکفول لہو کا قبول کرنا بھی ضروری ہے، دوسرا مجلس عقد کے اندر بھی قبول کرنا ضروری ہے، یہ ہوگا تو پھر کفالہ درست ہوگا۔ وَلَهُمَا أَنَّ فِيهِ معنی تملیکی، ان کی دلیل یہ ہے کہ عقد کفالہ میں معنی تملیک ہوتا ہے،
وہ کیسے معنی تملیک ہوتا ہے کفالہ میں، آگے بتا رہے ہیں، تملیک کی تشریح کر رہے ہیں۔ وَهُوَ تملیک المطالبۃ منہ الطالبہ، نیچے طالب لکھا ہوا ہے، اوپر آپ کے ہاں، اچھا میں کبھی نیچے بول دیتا ہوں، آپ کے اوپر ہوتا ہے، وہ فرق پڑ جاتا ہے۔ الطالب جو لکھا نا، طالب کے اوپر زبر دے دو، یعنی نصب دے دو، الطالبہ ہوا تملیک المطالبۃ منہ الطالبہ، وہ کفیل کی طرف سے مالک بنانا ہے مطالبے کا طالب کو، یہ مفعول بھی ہوگا طالب اس لیے منصوب ہے۔ اور دوبارہ سنو، وَهُوَ تملیک المطالبۃ منہ الطالبہ، اور وہ ترجمہ کر رہا ہوں، اور وہ کفیل کی طرف سے مکفول لہو کو مطالبہ کرنے کا مالک بنانا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کفالہ میں کفیل مکفول لہو کو اس بات کا مالک بنا دیتا ہے کہ مکفول لہو کفیل سے اس شے مکفول بھی کا مطالبہ کرے۔ آسان بات ہے، کفیل مکفول لہو کو مالک بناتا ہے اس بات کا کہ آپ مجھ سے مطالبہ کریں، آئندہ مجھ سے پیسہ مانگا کریں، یہ مطلب ہے تملیک کا۔ تو چونکہ اس کفالہ میں معنی تملیک پہ جاتی ہے، فَيَقُومُ بِهِمَا جَمِيعًا، لہٰذا فَيَقُومُ بِهِمَا، فَيَقُومُ کا فعل ہوگا تملیک، تملیک ان دونوں سے قائم ہوگی۔ کس سے؟ کفیل اور مکفول لہو سے، دونوں سے۔ اس لیے جب ہم نے کہا ہے کہ کفیل مکفول لہو کو مالک بناتا ہے، جب کفیل مکفول لہو کو مالک بناتا ہے تو اس مالک بننے سے کفالہ تام ہوتا ہے۔ تو کفالے کی تمامیت جس میں تملیک ہو رہی ہے، تو تملیک کا تعلق کفیل اور مکفول لہو دونوں سے ہوگا نا، اس لیے کہا فَيَقُومُ التَّمْلِيكُ بِالْكَفِيلِ وَالْمَكْفُولِ لَهُ جَمِيعًا، اور والموجود شطرہ، جو چیز یہاں موجود ہے وہ عقد کا شطر ہے، وہ پورا عقد نہیں ہے۔ پورا عقد تملیک کیسے ہوگا؟ پورا عقد کیا؟ کیونکہ ایک آدمی کا کلام جو ہے وہ عقد کا شطر ہے، اور تملیک تو شطرین سے ہوتی ہے۔ جب ایک آدمی نے کہا جی میں نے کفیل اپنے آپ کو کفیل بنا دیا، حذیفہ نے کہا میں نے آپ کو کفیل بنا دیا، تو ایک آدمی کا کلام عقد کا شطر ہے، اس لیے جو تملیک ہے وہ تو شطرین سے ہوتی ہے۔ شطرین کون کون سے ہیں؟ کفیل اور مکفول لہو، اور یہاں صرف کفیل بولا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کفیل بنا دیا، مکفول لہو نہیں بولا کہ میں نے قبول کر لیا۔ تو شطر عقد کا شطر پائے گیا نا، کل تو نہ پائے گیا۔ شطر سمجھتے ہیں نا، آدھا، ایک حصہ، آدھا عقد پایا گیا ہے۔ فلا يتوقف الشطر على ما وراء المجلس، ما وراء المجلس، یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو شطر ہوتا ہے ما وراء المجلس پر موقوف نہیں ہوتا۔ جو شطر عقد ہوتا ہے اس کو مجلس کے اندر ہی محدود رکھا جاتا ہے، لہذا یہ مجلس کے اندر تک محدود ہوگا۔ مجلس کے اندر اگر دوسرے نے قبول کر لیا پھر تو ہو جائے گا، اور اگر مجلس گزر گئی تو پھر اس کے بعد اس شطر کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چنانچہ اگر مجلس عقد کفالہ ختم ہونے کے بعد اسی کفیل کے کہے ہوئے قول کہ میں کفیل بن گیا ہوں، اس پر مکفول لہو نے مجلس کے بعد کہہ دیا کہ میں نے قبول کیا، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ الا فی مسئلۃ واحدۃ، اس کا استثناء ہے اوپر، لا تصح الکفالۃ الا بقبول المکفول فی المجلس، الا فی مسئلۃ واحدہ۔ ہم نے کہا ہے کہ مکفول لہو مجلس کے اندر قبول کرے گا تو پھر کفالہ درست ہوگا، ورنہ درست نہیں ہوگا، سوائے ایک مسئلے کے۔ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اگر مکفول لہو وہاں قبول نہیں بھی کر رہا تو بھی وہ عقد کفالہ درست ہو رہا ہے۔ وہ ایک مسئلہ کون سا ہے؟ وہی، اور وہ یہ ہے ان یقول المریض لوارثہ، ایک آدمی مریض ہے، مدیون ہے، یعنی مکفول عنہ ہے، کاشف کو ہی مثال لے لیں، یہ میرا مدیون ہے اور یہ مریض ہے، اس کا وارث ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ مریض اپنے وارث یعنی طلحہ سے کہتا ہے، طلحہ اس کا وارث ہے، مریض کاشف ہے، یہ مدیون ہے، مکفول عنہ تھا، یعنی اس پچھلے مسئلوں میں ہمارا مکفول عنہ تھا۔ تو الغرض کاشف جس نے میرا قرضہ دینا ہے، یہ اپنے وارث طلحہ سے کہتا ہے تکفل عنی بما علی من الدین، میرے اوپر جتنا بھی دین ہے نا تو اس کا کفیل بن جا۔ فکفل الوارث بھی کے مارے جائے گا بما علی من الدین، ما علی من الدین کی طرف، ما کی طرف جائے گا، تو وارث کفیل بن گیا اس رقم کا جو رقم اس کاشف کے اوپر تھی۔ ما غیبت الغرماء، غرماء کی غیر حاضری کے باوجود، جازا تو یہ جائز ہے۔ قرض خواہ کون ہیں؟ قرض خواہ مطلب اس کا ہے صدیق، قرض خواہ میں ہوں گا، مسئلہ پہلے چل رہا ہے، میں اس کا قرض خواہ ہوں، میرے علاوہ مثلا کچھ اور لوگ بھی ہیں، دائیں بائیں میرے ساتھ، عاطف بھی ملا لو، ادھر اصغر کو ملا لو، مثلا عاطف اور اصغر، یہ ہم تین آدمی ہیں، تینوں نے اسے قرضہ لینا تھا،
اس نے اپنے وارث سے کہا کہ جو میرے اوپر قرضہ ہے، مثلا تینوں نے 10,000 لینا ہے، تو اس کا کفیل بن گیا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کفیل بن گیا ہوں۔ جب یہ کفیل، یہ مریض سے مراد مرض الوفات والا ہے، چونکہ یہ خود مر رہا ہے، اب اس نے کہا چلو میرے اوپر قرضہ ہے تو تم کفیل بن جاؤ۔ جب اس کی مرض وفات میں اس نے کہہ دیا طلحہ کو کہ کفیل بن جاؤ، اور طلحہ نے کہا جب میں کفیل بن گیا، اس وقت ہم مکفول لہو تو ہم ہیں نا، جس کے لیے کفیل بن رہا ہے، اور ہم تو وہاں موجود ہی نہیں ہیں۔ وہ تو اپنے مرض وفات میں کہہ کر چلا گیا، اور اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ اب بے فکر ہو کر جائیں، اللہ آپ کی بخشش فرمائے، اور میں جو ہے نا کفیل ہوں، میرے ذمہ ہو گیا، میں قرض ادا کروں گا۔ اب وہاں مکفول ہم غیر حاضر ہے نا، پھر بھی طلحہ کا کفیل بننا جائز ہے۔ وجہ اصل میں یہ وصیت ہے حقیقت میں، لأن ذلك وصیۃ فی الحقیقت، دراصل یہ کفالت نہیں ہے، یہ وصیت ہے، اس لیے کہ کاشف نے وصیت کی ہے اس کو کہ میرے اوپر یہ قرضہ ہے، طلحہ تم میرے قرضے ادا کر دینا۔ اس نے کہا جی میں کر دوں گا، تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں، وصیت ہے۔ وَلِهَذَا تَصِحُّ هَذِهِ الْكَفَالَةُ وَإِن لَّمْ يُسَمَّ الْمَكْفُولُ لَهُمْ، اسی وجہ سے، یعنی اس وجہ سے کہ چونکہ یہ وصیت ہے، یہ کفالت درست ہو جاتی ہے اگرچہ مکفول لہم کا نام بھی نہ لیے جائیں کہ مکفول لہو ہے کون کون۔ اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ فلاں فلاں میرا مکفول لہو ہے، یعنی مکفول لہو کی رضامندی تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے نام بھی نہیں بتائے گئے، تو بھی یہ کفالت درست ہو جائے گی، حالانکہ پیچھے گزر چکا ہے قد تقدم ان جہالۃ مکفول لہو تفسد الکفالہ۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ مکفول لہو اگر مجہول ہو تو کفالہ مفسد ہو جاتا ہے، یہاں پھر بھی جائز ہو رہا ہے۔ اتنی بڑی بات کہ مکفول لہو مجہول ہے، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں درست ہے، اس کی وجہ یہ کہ دراصل یہ وصیت ہے، اور وصیت میں تو ضروری نہیں ہوتا کہ جس کو پیسے دینے ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے۔ وَلِهَذَا، اور اسی وجہ سے یہ سارے اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ کیوں جائز ہو گیا، اور اسی وجہ سے کہ چونکہ یہ وصیت ہے۔ قالوا، مشائخ نے کہا انما تصح، ہمارے ہاں یہاں رحمانیہ میں اتصح لکھا ہوا ہے، یہ الف غلط ہے، انما تصح اذا کان له مال، یہی وجہ ہے مشائخ نے کہا کہ کفالہ درست ہوتا ہے جب موت کے وقت اس کے پاس مال ہو، یعنی یہ کفالہ تب درست ہوگا جب مال ہو، اس لیے کہ وصیت تو اس چیز کی ہوتی ہے نا جس میں مال ہو۔ مرنے والا کہ جی میرا یہ پیسہ ہے، یہ پیسہ فلاں فلاں جگہ دے دینا، تبھی وصیت نافذ ہوتی ہے۔ مرنے والے کے پاس مال ہی نہیں ہے تو وصیت کس بات میں کر کے جا رہا ہے؟ تو فقہا نے اس پر کہا ہے کہ یہ کفالہ تب درست ہوگا جب مال ہو، اور مال ہونے کے وقت درست ہونا ہی تو وصیت کی نشانی ہے کہ وصیت میں وصیت درست ہوتی ہے اگر مال ہو، اور کفالہ بھی تب درست ہو رہا ہے جب مال ہو، حالانکہ کفالہ کے اندر مال کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ عام کفالہ میں دیکھ لو جو ہماری سابقہ صورتیں جس میں حذیفہ کفیل بنتا ہے، اس میں اگر کاشف کا کفیل حذیفہ بنتا ہے اور کاشف کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کفیل بننا درست ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل درست ہے۔ اور یہاں اس صورت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بعض مشائخ نے کہا جب اس کے پاس مال ہوگا کاشف کے پاس پھر اس کا کفیل بنا درست ہوگا، مال ہوگا پھر درست ہوگا، پھر تو وصیت ہوئی، اور وصیت میں ایسا ہوتا ہے، سمجھے اس بات کو؟ او یقالو، یا ہم نے ابھی پیچھے جتنی باتیں بیان کی ہیں یہ ہم نے ساری اس بات کو صحیح قرار دینے کے لیے کی ہیں کہ مریض کا وارث کو یہ کہنا کہ تکفل عنی یہ ٹھیک ہے، اور اس کا آگے کفیل بننا بھی ٹھیک ہے، ہم نے یہ ساری باتیں پیچھے بیان کر دی۔ اور کہتے ہیں یا او یقالو، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے، کس بات میں؟ فی صحت قول المریض لوارث تکفل عنی، مریض کے اس قول کو درست قرار دینے کے لیے ہم اس کو یوں بھی تکییف فقہی کر سکتے ہیں، ان المریض قائم مقام طالبی، کہ مریض یہ مکفول لہو کے قائم مقام ہو گیا ہے، لحاجتہ الیہ، کیونکہ اس مریض کو ضرورت ہے قائم مقام ہونے کی، مریض کو مکفول لہو یعنی عبد القادر اس کے قائم مقام ہونے کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ تفریغا لذمتہ عن الدین، تاکہ یہ کاشف دین سے اپنی ذمہ داری کو فارغ کر سکے۔ تو ہمیں یہ دراصل ضرور حاجات درپیش ہیں کہ یہ کاشف اپنے اوپر سے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری سے فارغ ہونا چاہتا ہے، لہذا اس کے لیے ہم نے خود اسی کاشف کو، مریض مدیون کو مکفول لہو کے قائم مقام کر دیا۔ جب مکفول لہو کے قائم مقام کر دیا تو سمجھو پھر تو مکفول لہو موجود تھا۔ وفیہ نفع طالب، اور اس میں طالب کا نفع بھی ہے کہ اس کفالت کو درست قرار دے دینے میں طالب کا بھی نفع ہے۔ طالب کون ہے؟ مکفول ہو، اس میں اس کا نفع ہے۔ اس کا نفع کیا ہے؟ وَهُوَ وصول حق الہی، کہ اس کا حق اس تک پہنچ رہا ہے۔ جب میرا نفع ہے تو اگر کوئی ایسی ہم نے فقہی تکلیف کر دی ہے کہ خود اسی کاشف کو مکفول لہو کے قائم مقام کر دیا، مجھے پوچھے بغیر ہی میرے قائم مقام کر دیا، تو ہم اس کو درست مان لیں گے، اس لیے کہ اس میں میرا فائدہ ہے۔ کما اذا حضر بنفسہ، یہ ایسے کہ جیسے خود مکفول لہو وہاں موجود ہو، تو مکفول لہو موجود ہوتا ہے
تو جیسے اس صورت میں درست ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں مکفول لہو کی موجودگی میں ہونا چاہیے، ایسے ہی یہاں بھی درست ہے۔ وَإِنَّمَا يَصِحُّ بِهَذَا اللَّفْظِ، اور یہ کفالہ اس لفظ سے درست ہو جاتا ہے۔ کون سے لفظ سے؟ تکفل عنی بما علی من الدین، اس سے درست ہو جاتا ہے لیکن قبول شرط نہیں ہوتا۔ یہاں ایک اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ کاشف کو میرے قائم مقام کر دیا گیا، اس لیے کہ اس کی ضرورت بھی پڑ رہی ہے اور اس قائم مقام بنانے میں میرا فائدہ بھی ہے، تو ان ساری باتوں سے ہم مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کاشف کا میرے قائم مقام بننا درست ہے اور اس سے کفالہ درست ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ قبول شرط نہیں ہے، ولا یشترط القبول، نیچے حاشیہ دیکھو، حاشیہ نمبر 15، داخل تقریرہ، یہاں ایک اعتراض کا جواب ہو رہا ہے، انما یصح بہذا اللفظ ولا یشترط القبول والعبارۃ من۔ اعتراض کیا ہے؟ ان المریض لما قام مقام الطالب، مریض جب مکفول لہو کے قائم مقام ہو گیا، تو گویا کہ مریض جب مکفول لہو کے قائم مقام ہو گیا تو ایسے ہو گیا کہ گویا کہ مکفول لہو موجود ہے۔ جب مکفول لہو موجود ہے تو ینبغی ان یشترط قبولہ، تو پھر یہ بھی تو مناسب ہے کہ مریض کے قبول کرنے کی شرط بھی لگوانی چاہیے، کما یشترط قبول الطالب، جیسا کہ مکفول لہو کے قبول کرنے کی شرط لگائی جاتی ہے، لعدم صحت الکفالۃ بدون قبول مکفول لہو، کیونکہ مکفول لہو کے قبول کرنے کے بغیر کفالہ درست نہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو آپ نے کہہ دیا کہ کاشف عبد القادر کے قائم مقام ہو گیا، جب کاشف عبد القادر کے قائم مقام ہو گیا گویا کہ مکفول لہو موجود ہو گیا، اور ہم نے پیچھے دو شرطیں لگائی ہوئی ہیں کفالہ کے درست ہونے کے لیے، ایک مکفول لہو موجود ہو اور دوسرا وہ قبول بھی کرے۔ تو یہاں آپ کیا یہ بھی کہتے ہیں کہ اب دوبارہ کاشف یہ بھی کہے، اس کو یہ کہنے کے بعد جب کاشف نے طلحہ کو کہا کہ تو میری طرف سے کفیل بن جا، کاشف نے کہا میں نے کفالت قبول کر لی، تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ مکفول لہو کا قبول کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں مکفول لہو کو قائم مقام کون ہے؟ کاشف، تو کاشف کا قبول کرنا شرط لگانا چاہیے۔ بھی کاشف پھر بعد میں کہے طلحہ کے یہ کہنے کے بعد میں کفیل بن گیا، کاشف مکفول لہو بن کر کہ اچھا میں نے قبول کیا تیرا کفیل بننا، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں کاشف کا قبول کرنے کا شرط نہیں لگائی جائے گی، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ کاشف طلحہ کے یہ کہہ دینے کے بعد میں کفیل بن گیا، اب کاشف یہ کہے کہ میں نے آپ کا کفیل بننا قبول کیا، یہ اشکال بنتا ہے، حالانکہ کاشف کو یہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں لا تصح الکفالۃ الا بقبول المکفول لہو، تو مکفول لہو قبول کرے، یہاں تو آپ نے کاشف سے قبول کا لفظ تو نہیں کروایا، کاشف سے صرف اتنا کہلوایا کہ تم کفیل بن جاؤ، اس نے کفالت قبول کر لی، تو کاشف کو یہ بھی کہنا چاہیے قبیل تو کہ میں نے آپ کا کفیل بننا قبول کیا۔ حاشیہ آگے چلتے رہو، وَهَلْ هَذَا الْقَوْلُ إِلَّا كَقَوْلِ الْمُشْتَرِي، تو وہ معترض کہہ رہا ہے، ابھی یہ اعتراض چل رہا ہے، معترض کہہ رہا ہے کہ کیا یہ صورت بالکل اسی صورت کی طرح نہیں ہے؟ كَقَوْلِ الْمُشْتَرِي لِرَجُلٍ بِعْنِ، جیسے مشتری کسی آدمی سے کہتا ہے مجھے یہ چیز بیچ دے، مشتری نے کسی آدمی کو کہا مجھے چیز بیچ دے، فلما قال، جب اس آدمی نے کہا بعت، میں نے کہا بیچ دیا، لا ينعقد البيع الا اذا قال المشتري قبلت، تو یہ کہہ دینے سے کہ تو مجھے بیچ دے اور وہ آگے سے کہہ دے میں نے بیچ دیا، بیع تام نہیں ہوتی جب تک کہ مشتری کہنے والا کہ تو بیچ دے آگے سے پھر نہ کہے قبلت۔ فقضا ھذا، اسی طرح یہاں بھی ہونا چاہیے، اس طرح یہاں کیسے ہونا چاہیے؟ جب کاشف نے طلحہ کو کہہ دیا کہ تو کفیل بن جا، یہ ایسے جیسے نے اس کو بیع نہیں کہا تھا، اور اس نے آگے سے کہہ دیا کہ میں نے کفیل بن گیا، تو اب کاشف کو بھی کہنا چاہیے قبلتو، کہ ٹھیک ہے میں نے تیرا کفیل بننا قبول کر لیا، حالانکہ یہاں کاشف کے لیے یہ شرط نہیں لگائی جاتی کہ یہ آگے سے کہے میں نے آپ کا کفیل بننا قبول کیا۔ وَتَوْضِیحُ الدَّفْعِ، اور اس اعتراض کا جواب کیا ہے وہ یہی ہے، انما یصح بہذا اللفظ، یہاں کفالہ اس لفظ سے درست ہوتا ہے، کون سے لفظ سے؟ مریض کا وارث کو یہ کہنا تکفل عنی، اس سے کفالہ درست ہو جاتا ہے، ولا یشترط القبول، اور مریض کے قبول کرنے کی شرط نہیں لگائی جاتی، کیوں؟ اشکال ہو رہا ہے، کیوں؟ جواب دینا، لأنه يراد به التحقیق دون المساومة ظاہرا فی هذه الحالة، کیونکہ یہاں اس سے مراد تحقیق ہے، مساومہ نہیں ہے، ظاہرا فی هذه الحالة، اس مرد وفات کی حالت میں ظاہر یہی ہے۔ میں تحقیق اور مساومہ کی تشریح کرتا ہوں، جواب یہ ہے کہ یہاں پر اس حالت مرد کو دیکھتے ہوئے بظاہر بالکل یہی بات ہے کہ یہاں مراد تحقیق ہے، مساومہ نہیں ہے، یعنی کاشف نے جب کہہ دیا طلحہ کو کہ تو کفیل بن جا، تو اس سے مراد اس کی تحقیق کفالہ ہے، تحقیق سے مراد تحقیق الکفالہ، یعنی حقیقتاً عقد کفالہ کرنا، یہ حقیقتاً عقد کفالہ کر رہا ہے اپنے اس بول سے کہ تکفل عنی دون المساومہ، مساومۃ الکفالہ، کفالہ کا مساومہ نہیں ہے، مساومہ کا لفظی معنی تو ہوتا ہے بھاؤ تو کرنا،
اور بھاؤ تو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر اوپر سے معاملہ کرنا، حقیقتاً معاملہ نہ کرنا، یہی ہوتا ہے نا۔ جو بیع کی صورت میں ہے، بیع کے اندر تو حقیقتاً عقد بھی ہوتا ہے، بیع کا بھاؤ تو بھی ہوتا ہے۔ تو جب تک وہاں بیع میں یہ معلوم نہ ہو کہ حقیقتاً عقد ہو رہا ہے، یہ بھاؤ تو ہو رہا ہے، اس وقت تک عقد تام نہیں ہوتا۔ تو چونکہ عقد تام نہیں ہوتا، اس لیے وہاں کہا جاتا ہے مشتری کو تو اس کے یہ کہہ دینے کے بعد میں نے بیچ دیا، تو کہے میں نے قبول کیا، تاکہ پتہ چلے کہ حقیقتاً اب عقد ہو گیا ہے۔ جبکہ کاشف مرض الوفات میں جب اس کو کہہ رہا ہے بھی میری طرف سے کفیل بن جا، تو ہمارا کیا خیال ہے، ہم معترض کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ حقیقتاً یہ عقد کر رہا ہے یا بھی بھاؤ میں لگا ہوا ہے، یعنی اوپر اوپر سے کر رہا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہوگا، حقیقتاً کر رہا ہے، وہ تو حقیقتاً اس کو عقد کفالہ کرا رہا ہے۔ تو جب چونکہ مراد اس سے تحقیقاً ہے، یعنی حقیقتاً عقد کفالہ کرنا ہے، اوپر اوپر سے عقد کفالہ کرنا نہیں ہے۔ جب اوپر اوپر سے عقد کفالہ کرنا نہیں ہے اور حقیقتاً عقد کفالہ کرنا ہے، اور قبیلتو سے تو یہی معلوم ہوگا نا کہ واقعتاً اس نے حقیقتاً عقد کفالہ کر لیا ہے۔ اگر قبیلتو کہے بغیر اس کی مرض الوفات کو دیکھنے سے پتہ چل جائے کہ واقعی آدمی حقیقتاً عقد کفالہ کر رہا ہے، اوپر اوپر سے نہیں کر رہا، تو پھر لہٰذا دوبارہ اس سے قبیلتو کہلوانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہو جائے گا فصار کالامر بالنکاح، یہ ایسے ہے جیسے کسی کو نکاح کا حکم دینا۔ ایک آدمی عورت کو کہے کہ تو اپنے آپ سے میرا نکاح کر دے، اور میرا نکاح کر دے، اور وہ عورت آگے سے کہے میں نے آپ کے ساتھ اپنا نکاح کر دیا، بس نکاح ہو گیا، اس کو آگے سے دوبارہ قبیلتو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ نکاح حقیقتاً ہو رہا تھا، مذاق میں نہیں ہو رہا تھا۔ تو جیسے وہاں نکاح ہو جاتا ہے ایسے یہاں کفالہ بھی ہو جائے گا۔ اگر مریض نے یہ بات اجنبی آدمی سے کہی، کہ یعنی وارث سے نہیں کہی، کسی اجنبی سے کہی، تو پھر مشائخ کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں یہ صحیح ہو گیا ہے اور بعض کہتے ہیں صحیح نہیں ہوا۔